دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید، اور اس نشست میں ہم نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا یا ہاتھ کیا گیا تھا. کی خیال ہے سر؟ ہاں جی، نواز شریف صاحب کو ایک بات کرنے دیجیے گا، میں تھوڑی بڑی بات کروں. اچھا وہ تو ماشاءاللہ ظاہر ہے آپ سے اسی کی توقع کی جاتی ہے میرے بھائی. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی نے اور آپ نے پھر اس پہ وضاحت فرمائی کہ پروسیکیوشن جو ہے اس میں وقت لگتا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا مطلب ہے میوٹنی. 9 مئی زیادہ سنجیدہ تھا، یہ عدت والا معاملہ زیادہ سنجیدہ تھا. اس پہ 11 گھنٹے آپ جو ہے سماعت کر سکتے ہیں، تو پھر بھائی تو 9 مئی پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں منقسم ڈیوائیڈڈ. میں اپنے تمام احباب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کرنے کی جسارت کرنے لگا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انورڈ ہو چکے ہیں، اور ہم جو ریجن کے اندر اور انٹرنیشنلی جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے پرسپیکٹو کو نہیں سمجھ پا رہے. پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار تھی، اس کا آغاز 2003 میں امریکی پیسوں سے ہوا تھا، اور اس میں سے دیہڑی لگا کے پاپا جان پیزے بنائے گئے تھے، کیونکہ ڈالرز میں آ رہا تھا. حساب کتاب کوئی نہیں تھا، اوپر مشرف تھا. ہم نے پاپا جان پیزے اور 100 کمپنیاں بنا لی. آج کل ذکر ہی نہیں ہوتا. جی 2003 سے یہ شروع ہوا. میں بتا سنا. دین ہی واز سر، جو کتاب تھی نا ان دی لائن آف فائر، یہی سی نا کتاب. وہ کمپائل سارا کچھ جڑا سی نا وہ موصوف آسم سلیم باجوہ صاحب نے کیتا سی. دین ہی واز بریگیڈیئر. اور پھر جدوں ہویا نا 2007 اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری یا اس طرح کا کچھ ہوتا تھا. ہاں 2007 جدوں ایمرجنسی پلس لگی سی، ہی واز کمانڈر آف 111 بریگیڈ. انہوں نے بھائی جان انہوں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی. ISPR میں آنا بھی ان کا اس پلاننگ کا حصہ تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا آپ دیکھیے گلوبل لیول کے اوپر سب سے پہلے ہمیں نفرت کی دائی جو نظر آتی ہے وہ داعش نظر آتی ہے. اور وہ نفرت کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے کہ جو دنیا کے اوپر مسلمان حکمران مسلط ہیں، ہم بھی ان کے کریٹک ہیں. یہ خاص طور پہ عرب پینسلا کے جو بادشاہ ہیں، ہم ان کے بہت بڑے کریٹک ہیں. ہم ایرانی ملا کے کریٹک ہیں. وہ سوشلسٹ ہو یا گلف میں ہو یا ایران میں، جہاں بھی ہو ہم اس کے کریٹک کے مخالف ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے. لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک نفرت انکلکیٹ کی. اس نفرت کے جو آف شوٹس پاکستان میں آئے، آپ دیکھیے کس طرح مجلس وحدت المسلمین سے لے کے جماعت اسلامی تک اور مولانا فضل الرحمان تک کیسے مقناطیس کی طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں عمران خان کی طرف. میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا. آپ وہ جو نفرت پھیلائی گئی تھی نا، اس کے بعد وہ نفرت مختلف شعبوں میں انکرکنیٹ کی گئی. آپ اندازہ فرمائیں یار، ہمارے ہاں تو محرومی ہے، میڈیکل نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، انکم نہیں ہے. امریکہ میں تو محرومی نہیں ہے، برطانیہ میں تو محرومی نہیں ہے. اگر وہاں کی فیملی اٹھ کے شام پہنچ جاتی ہے داعش کے ہمراہ جہاد کرنے کے اندر، اس کا مطلب ہے کوئی بڑا ہاتھ ہو گیا. اگر امریکہ کے اندر ڈاکٹر اٹھ کے لڑنے آ جاتا ہے عراق میں داعش کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کوئی بڑا ہی کام پہ گیا. سر آپ اس کو بھی سمجھیے. ہم بڑا مایوپک ویو لیتے ہیں عمران احمد خان نیازی کی شکل کے اندر کہ اس نے نفرت کو جنریٹ دیا. عمران خان نے نہیں کیا، جنرل باجوہ نے نہیں کیا. جنرل باجوہ کی کیپیسٹی نہیں ہے یار اتنی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فیض حمید جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کرنے جوگا، بلو ایریا کے اوپر، بلو ایریا کے اندر پلازوں کے اوپر قبضے تو کر سکتا ہے، اس کی اتنی عقل ہی نہیں ہے. سر یہ گلوبل سین کا حصہ تھا. وہاں پہ یہ تباہی آئی کہ سن لیجئے وہاں پہ وہ تباہی آئی کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں تھی، شاک ابزاربر نہیں تھے ان کی سوسائٹیز کے اندر. اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی کیفیت ہے. ہم 5 ملکوں کو یمن سمیت اس وقت باقاعدہ جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور
اس کے پیچھے بھی اگر آپ جا کے اسٹڈیز ہو گئی ہیں اب تو یہ نفرت ہے جو انکلکیٹ کی گئی تھی داعش کے پروجیکٹ کے ساتھ. تو پاکستان, آخری فکرہ, پاکستان کی سچویشن کو اس ریجنل سچویشن سے آپ آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے, آپ دیوار میں ٹکرے ماریں گے. یہ اس پورے سین کا دیکھیں بات یہ ہے, MWM مجلس وحدت مسلمین کبھی بھی وہ پروکسی ہے یار ایران, نہیں سر نہیں, وہ پروکسی ہے. کون کس کا پروکسی ہے یار میرا چھوڑ دے رہا, میرا خیال ہے ہمیں اچھا نہیں, میں جماعت اسلامی کی بات کروں. جماعت اسلامی PTI کا اتحاد چھوڑ کے آئی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان اگر اب بھی بات کر رہی ہے تو آپ چیزوں کو اتنا ریلیٹ نہ کریں کہ کہاں تک آپ چیزوں کو لے کے جائیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جن مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے لیے وہ رضی صاحب بات کریں, ان کے باقی دیگر سیاسی جماعتیں جن کو ہم ڈیموکریٹک یا لبرل جماعتیں بھی کہہ سکتے ہیں, ان سب کے ساتھ بھی اسی طرح سے اتحاد رہتا ہے. اس کو ہمیں میرے خیال ہے فرقہ کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز, ہم باجوہ صاحب کو یا فیض صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہ قبضے اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ان کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور ایک چیز ہم عمران خان فیکٹر کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ سارے ووٹ نفرت تھی جو بھی تھی, وہ چاہے انتظامیہ کے خلاف تھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی, سیاستدانوں کے خلاف تھی, پاکستان کے خلاف تھی, اداروں کے خلاف تھی. لیکن میں نہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر ہٹلر بھی بہت ثابت قدم تھا. اچھا میں واپس, میرا پوائنٹ سن لیں نا, میرا تو پوائنٹ سن لیں, میرا آپ اپنا بتا دیجیے گا نا. آپ انہیں ثابت قدم نہیں ثابت کریں. وہ تو آج فتح مکہ کی بھی مثالیں دے رہے ہیں جو پہلے ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے. ان کا تو مسئلہ ہے وہ مذہبی ٹچ اور اس طرح کی وہ جو نا مورل ویلیوز کے ساتھ کھیلنا. بہرحال مسئلہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری نفرتوں اور ساری چیزوں کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ان کی ٹوٹل سیٹیں جتنی انہیں ملی ہیں تو وہ بنتی ہیں 92. یار آج اور 180 سے شادانہ گلزار نے آج بڑی مزے کی بات کی. باہر نکل جاؤ, انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب سے ہم 155 نشستیں جیتے تھے, ہمیں 55 دی گئی. اچھا وہ تو 600 بھی کہہ سکتے ہیں, 141 سیٹ آنے کل, اور ہم سے کوئی آپ نے نہیں. مسئلہ یہ ہے وہ شروع ہوئے تھے 180 سے. وہ پھر اصل میں انہوں نے بیس کی, ہمارے جو حبیب کرم صاحب ہیں ان کا ایک سروے آیا تھا 168 سیٹس کا, انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑا سا بڑھا کر 180 کر لیا کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں. پھر 2 دن پہلے وہ 150 پر آ گئے تھے. آج انہوں نے کہا ہم 100 سیٹوں پہ جیت رہے تھے, اب وہ 100 پر آ گئے ہیں. آہستہ آہستہ وہ 90 سے بھی نیچے چلے جائیں گے. جب ان میں سے تھوڑے سے نکلیں گے نا وہ اپنی اوقات پر آ جائیں گے واپس. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا پورا رزلٹ مان لیا جائے 92 سیٹس تو وہ جیت نہیں سکتے. 2 پارٹیاں اس وقت ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی. ان دونوں کے نمبرز اکٹھے کر لیں تو وہ سمپل میجورٹی بن جاتی ہے. اچھا یہ پارلیمانی جمہوریت کا نہیں, یہ آپ کا خیال ہے نا. اچھا اگر نہیں ہوں گے تو پھر حکومت نہیں بنے گی. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ مطلب ہمیں جی کاغذات نہیں جمع کرانے دیے جا رہے, سب سے زیادہ کاغذات ان کے بندوں کے جمع ہوئے, ہمارے بندوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, سب سے زیادہ بندے ان کے الیکشن لڑے, ہمارے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا. ایک بندے کی شکایت نہیں آئی ہے کہ جس کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہو. ٹھیک ہے سر, ہاں اچھا جو ہوئے ہم اس سے بھی کریں, ہو گیا نا, رزلٹ ہو گیا ہے. وہ جتنی انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اس کے ساتھ وہ ایک میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی نا بات اس کو نہیں پھینکنی چاہیے جو آج ایک بات ہوئی ہے. اور ویسے بھی دنیا کی کوئی موومنٹ بغیر فنڈنگ کے نہیں چلتی, ٹھیک ہے. اور یہ ثابت شدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیرونی فنڈنگ ہوتی تھی. یہ تو شہباز شریف صاحب دی نلائکی ہے نا کہ انہوں نے وہ ریفرنس ہی نہیں بھیجا, خود تسلیم کیا. ٹھیک, PTI نے بھی تسلیم کیا. یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے, سوال یہ ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت پہلے بھی 2013 والے کے الیکشن کے بعد بھی انریسٹ بہت زیادہ تھا. جمائمہ گولڈ سمتھ کر رہی ہے آپریشن گولڈ سمتھ, پیسے فنڈنگ. اور اچھا میں نے نہ پوچھا ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے, نام لینا مناسب نہیں ہے گا لیکن بڑا اہم آدمی, میں نے اس سے پوچھا کہ جی کہ چھیڑ کے میں کہا یار پروجیکٹ عمران خان باری تو جناب وہ سوشل میڈیا 5th جنریشن وار, تو میں کہ کہانیاں ٹھڑیاں رکدیاں نہیں سی. میں کہ ہن کی ہویا, ہن کیوں نہیں مقابلہ کر دے, ہن کر لو. انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی جی چھوٹی جی سلوات سنا کے نا ٹائٹل دے گئے. انہوں نے کہا کہ یار گلاں ہی نے, اصل دے وچ تے کوئی سمجھ نہیں لگی کتھوں کی ہویا. اے مینوں گل نہیں سمجھ چاہیے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پلیئر کو, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ادموا کر کے
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سامنے پی ٹی آئی کو ڈال دیا ہے, اب کچھ تھوڑا بہت وہ بھی کر لیں گے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ نکلے ہیں کہ شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ دو جماعتیں آئیں گی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اپنا ووٹ بینک ہے وہ نکلے گا, معاملہ نکل جائے ووٹ گا. بینک والا نکلے ہی نہیں باہر, نکلے نہیں سر, نہیں نکلا. ان کی سیٹیں زیادہ ہیں سر دیکھیں نا, ان دونوں پارٹیوں کے میں تو حیران ہوں کہ میاں محمد نواز شریف سے زیادہ پاپولر لاہور شہر میں اون چودھری صاحب ہیں 1,72,000 ووٹ, اور ان کے نیچے دونوں ایم پی آ یار گئے. انہوں نے جا کے آپ ووٹ پایا نواز شریف نے, انہوں نے کہا کہ یہی جیتے گا, جیت گیا. مریم نواز نے, شہباز شریف نے, نواز شریف نے, تینوں کٹھیا نے پایا ووٹ. اچھا پھر اسی وجہ سے جیتے آپ نے کیا بات کہی تھی؟ جمائمہ, ہاں بنیادی طور پہ نا آپریشن گولڈ سمتھ. نہیں, میں ایک فکرہ اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ مائک. آپ ابھی گوگل کر لیں, زیک گولڈ سمتھ کو برطانیہ کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے کراؤن, وہ فائن کرتا ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد کی جو لسٹ ہمیں دی ہے اس کے اندر آپ نے یہ 3 جائیدادیں ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے پچھلے سال خریدی تھیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں اس کا سورس بتائیے اور دوسرا اس کا ٹیکس ادا کیجئے, اور یہ اتنا اوپر فائن ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ خاندانی امیر آدمی ہے تو اس نے کوئی ایسٹ خریدا ہے تو اس کو یاد ہی نہ رہے, اور وہ بھی ایک سے زائد ایسٹ یاد نہ رہے. انسیڈنٹلی جو ایسٹ جب خریدا جاتا ہے تو اس وقت جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ فائنانس کر رہی تھی, وہ بینیفیشری ہیں. جمائمہ جو ہے وہ بینامی ہے عمران خان کی. یہاں پہ جیسے ہی عمران خان حلف اٹھاتا ہے, پاکستان ٹوبیکو کمپنی سے لے کے اور مچلز تک سب کے سی ای اوز جا کے کوئی 50 لاکھ کا چیک دے رہا ہے, کوئی کروڑ کا چیک دے رہا ہے, اور یہ نہیں پتا کس کو دیے جا رہے ہیں وہ چیک. بھائی جان باقاعدہ اس کی تصویریں چھپتی تھی, آپ بھول گئے؟ ہاں چھپتی, ٹھیک ہے نا, چھپتی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جا کے مہاتما کے اوپر وار رہے ہیں. یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں, فائنانسر نہیں ہیں. And I would like to add to that. پیسہ اکٹھا کرنا تو عمران خان تے آخر ہے نا بھائی جو لوگ عمران خان صاحب کی جماعت کو لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ دے رہے تھے 2008 9 10 11 میں, جس کے کیسز موجود ہیں, وہ بابا اکبر اسپر, ان لوگوں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے کہا کہ تارکین وطن $2,000 فی بندہ دیں, تو $2,000 کتنے بندوں نے بھیجا؟ 1000 نے نہیں بھیجا. بتا دیں نا. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے جو بات بھائی کہہ رہے ہیں, اگرچہ میں ایک نقطے پہ اپنے محترم بھائی سے اختلاف کی جسارت چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ وجاہت ہی کیا جو اختلاف نہ کرے. میرے بھائی وجاہت کیا, ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے بالکل کہ اس کی رائے ہو اور اس کا اظہار کریں. ہم کوئی غلام ہیں؟ خیر وہ آپ اب تو مان گئے. ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آقا تفتیش کراؤ, میری گزارش میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو میں بین الاقوامی سازش کے پس منظر میں دیکھنے کے بجائے میں سر اسے انٹرنل قبضہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی قسمت پہ. یہ عمران خان صاحب کی ویزیبلٹی 2002 میں وہ ایک سیٹ اور وہ اس سیٹ میں اور طاہر القادری کی سیٹ میں کوئی فرق نہیں تھا. جی خیرات میں دی ہوئی. کتنے 1-on-1 سولو انٹرویو ہوئے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم 58% کی لٹریسی ہے, ویزیبلٹی کا مطلب ہے وہ بندے کا نام. بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری بش سینئر سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا لونڈا ہے, ہی از آور کڈ, اس کا دھیان کیجئے گا. پتہ نہیں کیوں کیا سی انہوں نے. ایک ویڈیو چل رہی ہے آج عابد بھی نے بھی شیئر کی ہے کسی تقریب میں. نواز شریف صاحب نوجوان وزیر اعظم ہیں اور وہ بارلا بندہ بارلا وہ شوکت خانم کا ایک اس میں ہاں تقریب ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جن کو سیاست میں کیوں نہیں لاتے, تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آفر کی تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا. میں نے ان کو کہا تھا سیاست, اس لیے کہ وہ 94-95 تک سیاست کو گالیاں دیتے جی دیتا تھا, وہ سیاست کو گالی, لیکن باہر والے انٹرنل لوگوں کا ایجنڈا ہے. لیکن سر وہ جو حکیم سعید صاحب کی انہوں نے تو بینگ اے پرائم منسٹر سیاست, لیکن بہرحال جو بھی ہے ہم آتے ہیں دوسرے موضوع پہ, بہت ٹائم ہو گیا. جو بھی ہے
یہ باہرلوں کی سازش تھی, اندرلوں کی سازش تھی. لیکن ٹھیک ہے ہے سازش ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس کو ہم نے مقابلہ اس کا کیسے کرنا تھا. یس نواز شریف صاحب کی اوپر آئے کہ وہ ہاتھ ہویا کہ ہاتھ وہایا گیا. دیکھو مولوی مولانا ہمارے مولا نہیں بنتا سر. نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ کر سکتا تھا. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے نا, ایک دن گھر پہ نہ بیٹھتے, پھر میں دیکھتا کون ہاتھ کرتا ان کے ساتھ. نکل پڑتے, مریم نواز نکلتی, شہباز شریف نکلتے, عوام میں جاتے, ایک ماحول بناتے الیکشن کا. یہ تو لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے. پھر یہاں پر رضی صاحب بیٹھ کر, آپ نے بھی شاید یہ بات کی تھی کہ رضی صاحب کے پاس جو خبر وہ بتاتے تھے ان کو کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے الیکشن کیمپین کیونکہ مومنٹم بنے گا. مومنٹم بنے گا تو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا, اور ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا تو پھر ہم ہار جائیں گے. یہ بات میں نے نہیں, یہ یہاں پہ آپ نے کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. چلیں چلیے وہ انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نون لیگ کی طرف سے یہ بات سامنے آتی تھی, ان کی طرف سے یاد, ان کی طرف سے. لیکن میں نے نہیں کی. نہیں آپ نے ان کی طرف سے یہ بتائی تھی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں, اس لیے آپ نے ان کی اسٹریٹجی بتائی تھی. لیکن اب ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے آخری 15 دنوں میں جلسے کیے, 27 جنوری کو انہوں نے منشور دیا. ٹھیک, اور ووٹر ٹرن آؤٹ کا اب جو فوفن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پنجاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ 5% 2018 سے کم ہے. جی ہاں ٹھیک, اچھا وہ کم ووٹر ٹرن پی ٹی آئی کا ووٹر تو نکلا ہے, نوجوان نکلا ہے. وہ 5% جو کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہے نون لیگ کا تھا. اچھا اب آخری دن آپ بے شک کسی صحافی کو, کسی سرکاری افسر کو فون کر کے بتا دیں کہ یار امداد سومروں کو کہہ دو کہ ہم نے پلس لی ہے پبلک کی, نون لیگ 125 سیٹیں لے رہی ہے, کہہ دو یار, چھپ جائے گی. کچھ نہیں ہوتا. گراؤنڈ میں کیا ہے, گراؤنڈ میں یہاں بیٹھ کر میں کہہ رہا تھا کہ سرپرائز آئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی, وہ ایک اسٹریٹجی بنا رہی تھی. یہ اس پہ رہ گیا کہ جی ہم آئے ہیں, ہم لائے گئے ہیں, ہم مجبوری ہیں. یہاں پر ہمارے کچھ دوست کہتے تھے کہ جی چائنا کہتا ہے کہ نواز شریف چاہیے ہمیں, سعودی عرب کہتا ہے ہمیں نواز شریف چاہیے, کویت کہتا ہے ہمیں نواز شریف چاہیے, دبئی کہتا ہے ہمیں نواز شریف چاہیے, ہم ڈالروں نچھاور کر دیں گے آپ پر, نواز شریف کو لے آئے. دیکھتے ہیں کون نہیں لاتا نواز شریف کو. سر بے شک ساری دنیا چاہتی ہو, لیکن اگر نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں الیکشن کے لیے 2 دن بھی نہیں جائیں گے تو پھر سوال مولانا فضل الرحمان اٹھا رہے ہیں, باہر نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے, اور گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گے, مرضی نہیں جائیں گے. سر آج بہت ڈفرنٹ پاکستان ہے. آج پیر پگاڑا صاحب نے جلسہ کیا, بہت بڑا جلسہ تھا, سارے مریدین بلائے انہوں نے, سارے جی ڈی اے کے رہنما وہاں کھڑے ہوئے تھے. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرضی کو جاتے ہیں. پیر صاحب پگاڑا کی جماعت جو ہے ان کے خلیفے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ رکا جاتا ہے پورے پنڈ میں, سارے پنڈ کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ جی خلیفے صاحب کا بھی کوئی نمائندہ آیا ہے. وہ اعلان پڑھ کے سناتا ہے کہ جناب خلیفے صاحب کا اعلان ہے کہ الفت مغل صاحب ہمارا یہاں پر ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ووٹ ان کو ڈالنا ہے. الفت مغل خود بھی نہیں جاتا, لیڈرشپ خود بھی نہیں جاتی, ان نوکروں کے چاکروں کے چاکر جاتے ہیں. تو سر یہ اب وہ پاکستان تو نہیں ہے. اب تو تھر پار کر کے سانگڑ کے اچھڑو تھر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں جو انتہائی پسماندہ ہیں, جہاں تعلیم بہت کم ہے, کہ یار کون سا کینڈیڈیٹ ہمارے درمیان ہوتا ہے. شازیہ امری ہمارے درمیان ہوتی ہے یا پیر صاحب پگاڑا کو جو مقرر کردہ نامزد کردہ کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے. مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اسٹریٹجی ناکام تھی, پبلک میں نہیں گئی, سیاست پارٹ ٹائم آپس میں لڑ رہے تھے, پارٹ ٹائم سیاست. سر ولی عہد کا رولا تھا, ساری بات انہوں نے کرنا ہے, اسی سوال کو لے کے پارٹ ٹائم سیاست. آخری کھل کے ٹائم دے رہے ہیں, کھل کے. سر وہ مسئلہ یہ کہ جب تک بات بھائی روف تک آتی ہے یا کرامت تک آتی ہے, بھائی نور اللہ تک آتی ہے, ٹائم ختم. سر پہلی گل یہ الفت ہے, دوسری گل ہے کہ اور عشقی سر. اچھا آخری بات سر, سیاست پارٹ ٹائم نہیں ہوتی جی. سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں ہوتی, اچھے دنوں کے لیے نہیں ہوتی. سیاست نام ہے مشکل دنوں میں کرنے کا. اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں, تسی پھر بار بار کری جاندے. میں آخری جملہ نہیں, کیونکہ ٹوکا گیا, ٹوکا جاتا ہے تو جملہ ختم نہیں ہوتا. اچھا سیاست نام ہے مشکل دنوں میں کرنے کا, سیاست نام ہے اپنے لیے موقع بنانے کا, موقع کا انتظار کرنے کا نہیں. نون لیگ نے موقع کا انتظار کیا, موقع گئے سارے. موقع گئے سارے. سر تسی کوئی گل کرنی, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ. ٹھیک ہے آگے چلو, چپ بھول گئے. آگے چلو. ਤੁਹਾਡਾ بھی نون لیگ والا حال ہے. بتائیں صرف یہ بتا دیں, وہ بڑی بات جو کرنا سی کر رہی ہے وہ تو میں نے وہ کر لیا. اچھا وہ ہوگی. اچھا دیکھیں, ہم سارے لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس جمہوریت اچھی لگتی ہے جس کا لیڈر ہمیں پسند ہے.
جس کا لیڈر ہمیں اچھا نہیں لگتا ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ہے. دیکھیں نا, اگر شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, یہ پولیٹیکل بیان ہے. ہاں. اگر عمران خان کہے کہ انہوں نے چوری کی ہے, یہ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کر گئے, یہ ڈیزل ہے, وہ فاشسٹ ہے, وہ تو بدتمیز ہے, گالی کا کلچر وہ لے کے آیا ہے. اس سے پہلے تو بڑی دودھ کی نہریں بہتی تھی ہمارے معاشرے میں, اور اتنا مہذب پولیٹیکل سسٹم تھا, نہ کسی کی ننگی تصویریں گرائی جاتی تھی, نہ کوئی غلط بیانی ہوتی تھی, سیدھی سیدھی باتیں ہوتی تھی. دوسری بات, نہ کسی کی زبان کو کسی کہتی جاتی. ہاں, نہ کسی کی جناح, نہ کسی کی کراچی میں. آج آصف زرداری صاحب جو نہیں چل سکتے نا سر, میاں نواز شریف صاحب سے عمر میں چھوٹے ہیں, رانا مقبول مرحوم اللہ ان کو قریب کے رحمت کرے, وہ مار آج زرداری صاحب کی ہڈیوں سے نکل رہی ہے, 98 والی. ہاں, زبان کاٹی گئی آصف زرداری صاحب کی. سر یہ چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, ہاکیوں کے ساتھ مارا گیا. وہ مہذب پولیٹیکل کلچر تھا. اب آ کے عمران خان نے سارا کام ہی خراب کر دیا اصل میں آپ لوگوں کا نا. یار ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ آپ نواز, دوسرا بات, آپ عمران خان کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ میں وہ ٹھیک ہے, اتنے بڑے جرائم نہیں ہیں جتنے آپ گنوا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ سب میرے سننے والے بہتر جج کریں گے, سننے والے. اچھا دوسری بات, میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا کہ میں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں ہوں. ہاں, یہ صرف کیونکہ ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے, چونکہ ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے, اس لیے لوگوں کو اس نعرے کے پیچھے لگایا گیا کہ قوم پاکستان کو نواز دو, کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم لگے. اتنے ٹپے لگاؤ کہ بس نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور آتے ہی بجلی کے بل کم ہو جائے, ٹپے چیزیں سستی ہو جائیں. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو بھی اسٹرگل کر رہے تھے, جو کچھ بھی کر رہے تھے, وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہے تھے, اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے. اس میں وہ کامیاب رہے نہیں, جب تک وہ حلف نہیں اٹھا لیتی. ظاہر ہے پولیٹیکل پروسیس ہے نا سر, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہمارے یہاں مری کے موسم میں اور ہماری سیاست میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آج مشورہ دیا گیا کہ آپ وفاقی حکومت نہ لیں. نہیں وہ لین گے, انہوں نے کہا فضی حلوا کھو کے آنے کا واسطے. یار میں تو پھر گل بھول جانی ہے یار. سر کرو گا ایک منٹ رضی, بات آپ یاد رکھیں, لیکن میرے خیال میں ہماری طرف سے تینوں کی یہ فیصلہ کہ اگلی دفعہ ہم تینوں وہاں بیٹھیں. ٹھیک ہے, بڑی گل کر لو, بڑی گل. بات یہ ہے کہ میں بھائی رائٹسٹوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, اسی لیے میں لیفٹسٹ پہ آ گیا ہوں. بھائی جان بات یہ ہے, والے لیفٹسٹ نے جس کے بارے میں وہ ہم نے بورڈ پڑھا تھا, چپ کر. اچھا بھائی جان, میں آپ کو ناظرین بتاؤں, میں اور عمران شفقت صاحب جو ہیں مملکت خداداد پاکستان کے ایک اہم منصبدار کے پاس تھے, اور اس منصبدار نے, میرا خیال اور بھی کوئی صاحب تھے ہمارے ساتھ تھے, اور اس منصبدار نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو یہ رپورٹ تھی کہ پی ٹی آئی کو 120 سے 140 نشستیں جیتنی چاہیے, یہ تو نواز شریف صاحب پرفارم کر گئے کہ وہ 80 تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں لیا جائے, یہ بات ہم نے سنی نا. اچھا, میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے. نواز شریف صاحب 2008 میں آئے تھے, 13 میں جا کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. وہ پہلے کول ڈاؤن کرنے والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ میں آرام نال بیٹھا ہوا تھا, میں آیا میں واپس ہوں, میں 5 سال آرام کرنا ہے, اور اس کے بعد میں الیکشن لڑا. سر اچھا, میری بات سنیں. سوال یہ ہے, ایک تو سن لیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, وہ ہاتھ کرنا چاہ رہے تھے, اس کے باوجود ہاتھ ان کے ساتھ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ یار کہ یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت بنے گی, یا پاکستان جو ہے آپ کے خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے گا, یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو منترا ہے وہ پاکستان کو اسی طرف لے کے جائے گا جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اوکے, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست اس وقت وہاں ہے جہاں 97 میں پیپلز پارٹی کی سیاست پہنچ گئی تھی, اور وہ تو 2002 کا الیکشن جو ہے وہ آیا ہے بیچ میں, اور 2008 میں محترمہ کی شہادت ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرز کی سیاست 20ویں صدی میں رہ گئی. اس وقت اوسط عمر
मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर की 60 साल से ज़्यादा है और पीपल्स पार्टी वाले की उससे भी कम है। और पीटीआई की और- अपनी लर्निंग है। उससे भी ज्यादा है, पीपल्स पार्टी वाले की उससे भी ज़्यादा है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इनको नई सियासत सीखनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरी राय में जी उन्हें ये मालूम था और उन्हें ये मालूम है कि ही कैन नॉट फाइट द क्रोकोडाइल। वो कर गए हैं, इस बात पे इत्तेफाक है जो मिल गया है वो ले लो फिलहाल। लेकिन मैं जो मिल गया है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज सियासी तौर पे बहुत तेज़ी से मैच्योर नहीं होती, इंतकामी रवैया और ज़ाती रवैये की रौनक को ख़त्म नहीं करती, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ वो हो जाए जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। हाँ, क्योंकि इम्कान तो है। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम इतने ऐप गिनवा रहे हैं इमरान खान साहब में, हमारी डेमोग्राफी भी तो कोई मैटर करती है। मैं और रिजवान रजी आज के नौजवानों के साथ बात करने वाले लोग नहीं हैं। जी उनकी जुबान और है, उनका मुहावरा और है, साढ़े नाल पता नहीं उनका किਵੇਂ ਕਰ स्लैंग ਲੈਂਦੇ और है। हैं। हाँ सर, अच्छा This is my नवाज opinion. शरीफ मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्हें मालूम हो गया है कि he cannot fight the elephant in the room. हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਵਿਟੋਲਣਾ। ये जो नवाज शरीफ साहब के ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁਣ। जी अच्छा नवाज शरीफ साहब से पहले जो बात हो रही था कि बाकी पार्टियां भी लड़ती हैं, आपको पता है मैं तो खुद बहुत तनकीद करने वाला बंदा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, लेकिन वो सारी लड़ाई के बाद जब पार्लियामेंट में जाते थे, कोई अहम इश्यूज़ आ जाते थे तो कम से कम एक टेबल पे बैठ के बातचीत करते थे। जी। खान साहब ने दिखाया सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करने के लिए कि अहम तरीन इश्यूज़ इंडिया के साथ वो जब अटैक हुआ था उस पर, या कश्मीर का इशू था जब उस पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा पार्लियामेंट में। लेकिन हुण इख्तिदार वास्ते वो तो अब बैठ गए ना, अब तो वो कहते हैं ना वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मौलाना फजलुर रहमान। खैरात वरात वाली बात होती है तो हाँ रेवड़ियाँ बढ़ती हैं जब, तो मसला ये है कि अब तो उनकी मजबूरी बन गई है ना, वो पता नहीं शीरनी अच्छा आप मेहरबानी अच्छा फरमाइए। मसला उनका उन्होंने सिर्फ अपने क्राउड को दिखाने के लिए, ताकि वो नफ़रत उनमें से किसी तरह कम ना हो जाए, वो नफ़रत को बरकरार रखने और मज़ीद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रवैया रखा, इसी वजह से उन्हें फाशिस्ट कहते हैं। अदरवाइज हमें क्या मसला है उनका, सारे वो लड़ते हैं इलेक्शन में, एक दूसरे को गालियाँ निकालना, बुरा कहना नॉर्मल नॉर्म्स है, रूटीन है, तो बाद में अच्छा दूसरी चीज़ नवाज शरीफ साहब की बात, मेरे बाद में सर ये भी नवाज शरीफ साहब की बात, नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरा भी यही ख्याल था, आपको याद होगा इवन आपके प्रोग्राम में पीटीवी पर भी जब एक दो मरतबा बात हुई, मेरा ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। 3-4 लोग मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, बड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूं मैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, ठीक है। मरियम के बारे में नवाज शरीफ साहब का भी कमाल है और मरियम बीबी का अपना भी नहीं, मैं अच्छा खैर मेरा ख्याल ये है, अच्छा ठीक है चलें वो होगा ना, मेरा ख्याल ये है कि उसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की मेहनत है बल्कि मरियम नवाज साहिबा का अपना भी कमाल है कि उन्होंने चीज़ें जैसे मैनेज की हैं, जैसे भी परफॉर्म किया उन्होंने। और उसके बाद अब जो उनका अच्छा हाँ दूसरा जो वोट लेने की बात है, उनकी जो स्लो चल रही थी ना एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से डाउट्स थे, वो शायद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इलेक्शन में आने वाली नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तेज़ी से एक वो कैंपेन चलाई मूवमेंट आखिरी 15 दिनों में, उसका ये नतीजा है कि वो 80 के करीब सीट्स लेकर बैठे हुए हैं, ये उनकी कामयाबी है। और ये और ज़्यादा बेहतर हो जाना था। अच्छा तो हम जो बार बार बात करते हैं ना कि वो आउटडेटेड हो गए या निकल गए, ऐसा मसला नहीं है। अभी भी टोटल वोट्स देखें तो पीटीआई के वोट्स ऐसे नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी में आ जाते, टोटल कास्ट किए हुए वोट देखें उनका जो है ना प्रोपेगेंडा वाला प्रोपेगेंडे वाला उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ 3335 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 266 फॉर्म 40 255 आसमान पे जो है वो 27 हाथी उड़ रहे थे, वो कहेंगे 27 पूरे थे, हमने खुद गिने।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ وہ فارم 45 انہوں نے جعلی نکال لیے، چیف آف جنرل اسٹاف اور جنرل ساحر شمشاد کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے بھجوا دیا، عمران خان صاحب کو گھر شفٹ کروا دیا، مطلب جو کچھ وہ کر سکتے تھے 2 نمبری وہ انہوں نے کی۔ اچھا یہ ان کی کامیابی ہے، انہوں نے اس طرح سے کر لی۔ نواز شریف صاحب کی کامیابی یہ ہے کہ وہ 80 سیٹیں بھی لے لیا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے چیف منسٹر کی پوزیشن بھی، نواز شریف صاحب کی بات 79 ہے ابھی تک ان کی۔ اچھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے چیف منسٹر والی پوسٹ بھی تقریباً سیکیور کر لی ہے، اور ان کی بیٹی نے اس پہ باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ پہلے 2 دن بریفنگ ہوئی ہے، آج انہوں نے خود مریم نواز نے کوئی 11-12 سیکریٹریز کو بلایا ہوا تھا کہ آئیں جناب مجھے بریفنگ دیں کہ کیا کام ہو رہا ہے مختلف محکموں کے، کیا کنسٹرکشن پروجیکٹس چل رہے ہیں، باقی فائنانس کی کیا پوزیشن ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ اس پیس کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گی، پنجاب میں کام کرنے کا بہت اسکوپ ہے۔ پنجاب نہ صرف آبادی کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اسی طرح سے ان کے پاس بجٹ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تھینکس ٹو NFC اور وہ ساری 18ویں ترمیم۔ اب صوبوں کے پاس بڑا مارجن ہوگا پرفارم کرنے کے لیے، تو وہ پرفارم کریں۔ اگلا الیکشن مریم ہو نواز شریف ہو پھر دوبارہ ہو جائے گا، ہمارے ہاں تو جو پرفارم کرے گا وہ کر لے گا۔ اور یہی حال ان پہ ادھر سندھ میں ان کے پاس ہوگی آپشن، پیپلز پارٹی کے پاس، اور KP میں بھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ میرا یہ خیال ہے، اچھا ٹھیک، ہاں وہ کام خراب کرے گا کوئی نہ کوئی، ابھی شور آئے گا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کے بدلے ہوئے پاکستان کے بدلے ہوئے مزاج کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اچھا وہ جب آئے تو ان کا یہی خیال تھا کہ شاید آج بھی وہ 2008 والا دور چل جائے گا، میاں صاحب آئیں گے ان کا جادو چل جائے گا۔ 21 اکتوبر کا جو مومنٹم تھا وہ اس کو برقرار نہیں رکھ پائے۔ میرا اس پہ اختلاف ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں، اچھا بعد میں بتاتا ہوں۔ ہاں وہ اگر مومنٹم برقرار رکھتے تو یہ رزلٹ چینج بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا ان کو یہ جو آج کی جنریشن ہے اس کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، گیجٹ والی یہ جنریشن ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ لکھت پڑھت میں کام چل جائے گا، بس تھوڑا سا باہر گئے بات کر دی ہو جائے گا۔ ایک طرف عمران خان مسلسل ان کی کمپین چل رہی تھی، عمران خان جیل میں بیٹھ کے ان کی وہ ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہی تھی، اور ماشاءاللہ کچھ تو مقدمات کی سماعت کے دوران وہ خطاب فرمایا بائی ڈیفالٹ چل رہی تھی نا، ایک طرح سے سرکار چلا رہی تھی بائی ڈیفالٹ۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ رزلٹ آئے۔ لیکن پھر بھی میاں نواز شریف، چونکہ یہ کہیں نہ کہیں یہ باتیں تھیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، شہباز صاحب کا نام ہی کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن میاں صاحب نے مریم نواز کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں اگر پہلے سے کہہ دیا جاتا کہ شہباز شریف زیادہ ہوں گے تو نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے تینوں پریپوزیشن ڈسکس کر دی تھی کہ سمپل میجورٹی آئے گی تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوں گے۔ اگر سمپل میجورٹی نہیں آئے گی، ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। مجھے لگتا ہے مجھے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اگر لے کے آنے والوں کی گارنٹی ہوتی تو یہ تینوں سچویشن ڈسکس نہ ہو رہی ہوتی۔ سمپل میجورٹی جو ہے نا وہ اگر نکلتے پبلک میں تو لے سکتے تھے یار۔ ایک چیز ہوتی ہے نیم دلی، ایک چیز ہوتی ہے یاسیت، یا اس کو کہیں کہ مایوسی کہہ رہے ہیں یاسیت سے زیادہ، کہ اے ہر باری میرے نال کی کرنا ہے، اے ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ہے، بد دلی کہ یار نہ ٹھیک ہونا۔ اچھا پھر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یار کہ میری ایج بھی کی ہے، میں سٹرگل بھی کنی کیتی ہے، تو میں کتنا دوڑ لاں گا، میرے کو تو پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں ہون میڈیکل۔ بہرحال یہ عمر جو ہوتی ہے اس پر انسان کا اپنا کوئی بس نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے نہیں، وہ ان تمام مسائل کے باوجود انہوں نے بڑے لمبے طویل سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، انٹرویوز کے۔ انہوں نے جب وہ جلسوں میں گئے ہیں 25-30 سیڑھیاں چڑھ کے، ٹارگٹ تھا میں ویسے بتا رہا ہوں، اچھا ساری چیزیں کر کے گئے ہیں۔
جب ہم نواز شریف کی سمپل میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس پارٹی کے لیے ہم زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے ذریعے تھی, لوگوں سے ملے ہوئے تھے, ان پہ ظلم ہو گیا تھا, ان پہ ریئیکشن آ گیا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ گیا, سمپل میجورٹی تو ان کی بھی نہیں آئی ہے. نہیں. اچھا اس کا وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. نہیں کوئی نہیں ہے. اچھا سر وہ چند سیٹیں ہمیشہ ہوتی ہیں. میں پھر وہ اچھا جب ساری انتظامیہ سب مل کے لگے ہوئے تھے, فوج ان کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, جوڈیشری ان کے ساتھ تھی, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا, آر ٹی ایس ان کے حق میں بیٹھ گیا تھا, تب بھی سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی انہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسی باتیں بنانے کی اگین ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان میں ابھی بڑی گنجائش موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہمت کریں, کام کر کے دکھائیں. ایک پارٹی نے امپروو کر کے دکھائی اپنی سیٹیں, پیپلز پارٹی نے. اچھا وہ لاہور میں نہیں جیت سکے, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ورکنگ کیا, ڈور ٹو ڈور گئے ہیں, روزانہ کی بیس پہ انہوں نے 3-4 مہینے کیمپین چلائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا نہیں, اچھا لیکن یہی کام کریں گے, یہی پارٹیز آگے آ سکتی ہیں اور اپنے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی سیاسی کلچر لے کر آئیں اور پرفارم کر کے دکھائیں. جو منشور اعلان کیے ہیں, جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں, اس کو پورے کر کے دکھائیں. اگلے الیکشن میں بہتر رزلٹ آ جائے گا. لوگوں مکائیے نا. دیکھیے 30-70 کا ہمیشہ فرق ہوتا ہے. آپ 30% پاکستان جیسے ملک میں 30% آپ اپنی عوام پر انحصار کریں گے, 30% آپ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ دے سکتی ہے. یہ جو 100% اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ ہار جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا. یار اس پہ بہت کچھ کہا لیکن بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ سنا جا سکتا ہے. یار دعا کرو کہ پاکستان میں جو ہے نا حالات تھوڑے سے نارمل, میرا خیال ہے ہو جان گے, مینوں لگ رہا ہے. ہاں مطلب ایڈی کوئی قیامت نہیں آ گئی. نہیں پاواں گے سر, پاتے رہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے جمعے, میرا خیال ہے اگلے جمعے تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوگا, حکومت بن جانی چاہیے. تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اگلے حکومت وزیر اعظم بھی آ چکا ہو, ورنہ کم از کم اسمبلی سیشن تو ہو چکی ہوگی نا سر. لازمی نہیں نا, پہلے بھی ہو سکتا ہے. جتنی تیزی سے کام جاری ہے ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نہیں جمعے کی ملاقات ہوگی. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. بہت شکریہ.